دریافت فرمایا دجال کے متعلق کہ وہ کیا ہے اور اس کی اتنی طویل عمر کیسے ہوئی۔ تو سمیع اللہ صاحب آپ نے جو سوال ارسال فرمایا اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ مشاہیر کی امت میں 3 آراء رہی ہیں۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ جنات میں سے ہے اور وہ انسانوں میں سے ہے ہی نہیں، یعنی جنات کی بھی وہ قسم جو شیاطین ہیں اس میں سے ہے۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ نارمل جیسے ایک آدمی ہوتا ہے، اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے جثے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی اور آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو باتیں میں تمہیں کہتا تھا تمیم آئے ہیں اور تمیم سے سنو۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ اصل میں پادری تھے اور وہ شام سے نکلے تھے اور پھر سمندر کا سفر انہوں نے اختیار کیا اور اللہ ہی جانتا ہے وہ کس جزیرے میں پہنچے اور انہوں نے وہاں پر ایک ایسا جسم دیکھا جو سر سے پاؤں تک بالوں میں ڈھپا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں دجال کی جاسوسہ ہوں، اس جزیرے میں جاسوسی کرتی ہوں۔ تو پھر آگے اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی دجال سے، تو دجال پھر پوچھتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے، اور پھر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی دریافت کیا، لیکن اس کا جو جثہ تھا وہ عام انسانوں سے کافی زیادہ تھا۔ اسی لیے وہاں یہ آتا ہے کہ حتیٰ دخلنا الدیر، یہاں تک کہ ہم ایک مندر میں چلے گئے، فَإِذَا فِيهِ اعظم انسان، اور اس میں اتنا بڑا آدمی تھا کہ مَا رَأَيْنَاهُ قط، ہم نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ تو ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک انسان ہی ہے، اور اسی طرح انسانوں میں البتہ اس کا جسم بہت بڑا ہے۔ مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اصفہان سے نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کے متعلق ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تمہیں خبر ملے کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے آئے ہیں تو تم ان کی مدد کو، یا یہ کہ وہاں پہ ایک خاص شخص کا نام لیا، وہ آئے ہیں استمادی، یا ایک اور صاحب ہیں ان کا بھی نام لیا، فرمایا کہ اگر وہ اطلاع تمہیں ملے تو تم اس کی مدد کو جانا یہاں تک کہ تمہارے پاؤں ٹوٹ جائیں اور تمہیں برف پہ گھسٹ کے جانا پڑے تو بھی جانا۔ اور دوسری روایت اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے سیاہ جھنڈے آئیں گے مشرق کی جانب سے، اور وہ لمبے لمبے بالوں والے ہوں گے، اور جب تمہیں وہ نظر آئیں تو ان سے ہٹ جانا، ان سے اجتناب کرنا۔ یہ دونوں روایات ہیں۔ اور تیسرے اصفہان، اس کے متعلق آیا ہے، خراسان کا ایک شہر ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہاں سے دجال کا خروج ہوگا، اور اس وقت وہاں دجال بہت بڑی تعداد میں سبز رنگ کی چادریں ان کے پاس ہوں گی، گویا ان کا ایک نشان بن جائے گا، اور وہ اس کو اوڑھ کے اس کا ساتھ دینے کے لیے نکلیں گے۔ تو اس لیے دوسری روایت تو یہ ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں یہ انسان ہے۔ ایک یہ ہے کہ بعض امت میں اکابرین ہیں جنہوں نے دجال کے انسان ہونے کا بھی انکار کیا ہے اور اس کے کوئی جن شیطان ہونے کا بھی انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جسے خدا نے صرف انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، کہ وہ مخلوق اللہ کی انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈراتے تھے، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور جو اللہ کی قدرت کے کام ہے ولیعوذ باللہ اس تک میں وہ
دخل دے گا۔ تو ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ انسانوں میں سے بھی نہیں، جنات میں سے بھی نہیں، تینوں آراء بڑی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ رہ گئی یہ بات کہ اب قیامت میں اس کا حشر کیا ہوگا، مرے گا، دفنایا جائے گا، کچھ نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں بھیا جس میں جب تک منقولات نہ ملیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کوئی فرمان نہ ملے، اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عقلاً بھی یہ مسئلہ حل کرنا ممکن نہیں۔ منقولات جو ہوتی ہیں، نقل کی جو محتاج ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ منقولات پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ عقل جو ہے نا، عقل انسانی بہت چھوٹی چیز ہے اور بہت کمزور چیز ہے، اور اس کا عذاب یہ ہے کہ جتنا بھی عقل کے ذریعے علم آتا ہے وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ہماری عقل زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ کسی زمانے میں انسانی عقل پہنچے گی تو پہنچے گی کہ سورج پہ جا کر ہم کیسے رہ سکتے۔ فرض کر لو، ایک مثال آپ کے ساتھ خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو اس میں انسانی عقل کہاں تک چلے گی؟ ایک موقع آتا ہے جہاں انسانی عقل ہتھیار پھینک دیتی ہے اور وہاں پر منقولات پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے کہ نقل کیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے کیا خبر دی ہے، پھر نبی کی خبر وہ واقعی ہے یا کسی نے جھوٹ کر دیا۔ یہ سارے مراحل طے کرنے پڑتے۔ حکمت کیا؟ شریعت کے احکامات میں بہت زیادہ حکمتیں نہیں چلا کرتی، چلتی ہیں لیکن ایک حد تک۔ عقیدے میں تو بالکل ہی اس حد سے بھی پرے ہی رہ جاتا ہے آدمی۔ اس لیے یہ چیزیں عقلیات کے ذریعے حل نہیں ہوتی، نقلیات کے ذریعے ہوتی۔ ایک سوال تو اس لیے دجال، حضرت مہدی کا آنا، اس زمانے میں ان چیزوں کا ہونا، جتنی بھی چیزیں ان میں سے اکثر حصہ منقولات میں سے، اور منقولات میں حضرت مہدی کے متعلق دو لفظوں کی ہمارا عقیدہ ہے، حضرت ضرور تشریف لائیں گے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کی آمد ثانی ہمارا عقیدہ ہے، بس کافی۔ اب وہ حالات کیسے ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، اتنا جھوٹ بولا ہے لوگوں نے ان روایات میں کہ بعض ائمہ نے تو انکار ہی کر دیا، انہوں نے کہا کوئی مہدی نہیں آئے گا، حالانکہ یہ عقیدے کا فسق ہے۔ حضرت مہدی کا انکار کر دینا یہ آدمی کو عقیدے کا بدعتی بنا دیتا ہے، والیاذ باللہ، خدا محفوظ رکھے۔ اہل سنہ کا عقیدہ ہے، لیکن جو ہوگا اپنے وقت کے ساتھ ہو جائے گا، اس پہ سر کھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ نماز میں کسی لمبی آیت مبارکہ کا آدھا یا کم حصہ، مثلا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، یہ آیت پڑھ لی جائے آدھی اور رکوع کر لیا جائے تو شرعی حکم۔ شرعی حکم یہ ہے کہ یا تو ایک طویل آیت پڑھنی چاہیے اور یا پھر 3 مختصر آیات۔ فقہا نے 3 مختصر آیات کی تفصیل دی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے پڑھا ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم ادبر واستکبر، یہ 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں، یہ ایک رکعت کے لیے کافی۔ یا پھر ان کے حروف اور جو آیت آپ نے لکھی ہے ما کان محمد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حروف دیکھ لیے جائیں، اور اس کے حروف جو آپ نے فرمایا ہے یہ زیادہ ہیں، 3 آیات چھوٹی چھوٹی، وہ اس سے کم میں ہے، لہٰذا نماز ہو جائے گی۔ ہر رکعت میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات یہ پڑھنی چاہیے، اور پھر مختصر آیتوں کے بقدر جو فقہا نے لکھی ہے، یہ ہم نے اس کی مثال آپ کو دے دی، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ نماز سنت کے مطابق پڑھنی چاہیے، ہمیشہ، بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ 30واں پارہ یاد کرائیے، بس آسان بات ہے کہ بیٹے اسے یاد کرنا ہے، بیٹی ہے یاد کرنا، ساری عمر کے لیے نمازیں سنت کے مطابق آپ خود یاد کر لیں، روز پڑھیں، سال 2 سال میں یاد ہو جائے گا نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے،
اور فجر کی نماز ہم بار بار اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں، زور دیتے ہیں اس پہ کہ یار ایک نماز ہی تو پڑھنی ہے، یہ بھی اگر سنت کے مطابق نہ پڑھے تو پھر جھک ماری کیا کیا؟ یہ وہ چیز ہے جو پہلی اللہ کے حقوق میں سے قبر میں سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ اللہ کا یہ حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جب اس شخص کو دیکھو جو مسجد کا خیال کرتا ہے، مثلا پانی کا خیال، صفوں کا خیال، تعمیر کا خیال، اس قسم کی چیزوں کا، آپ نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا نیک بخت ہے، خدا نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے اسے چنا ہے، اس کے جنازے میں ضرور جانا، اللہ کے یہاں گواہی دینا کہ اللہ یہ تیرا مومن بندہ تھا، ہم گواہ ہیں اس لیے یہ نماز سنت کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات 26ویں پارے سے لے کے سورہ بروج 30ویں پارے تک، یہ 3 سوا 3 ساڑھے جتنے بھی بنتے ہیں پارے، اس میں سے 2 صورتیں، ایک پہلی رکعت میں ایک دوسری رکعت میں، فجر میں یا ظہر میں، ظہر اور فجر کی قرات برابر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ عشاء میں اس نے خدا کی عبادت کی، اب 8-10 گھنٹے سوتا رہا، طویل وقفہ ہو گیا، اب ضروری ہے کہ لمبی 2 رکعتیں پڑھے اللہ کے حضور حاضری میں، صبح پڑھ لی، اب ظہر تک 6-7-8 گھنٹے کا وقفہ ہو گیا موسم کے فرق کے اعتبار سے، یہ ضروری ہے کہ اب دوبارہ کھڑا ہو اور اللہ کی دیر تک حمد و ثنا تلاوت، ظہر اور فجر دونوں کی قرات برابر، عصر اور عشاء برابر ہے، عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک تلاوت کرنی چاہیے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اور ہر رکعت میں پوری سورت پڑھنی چاہیے۔ اس کو عادت بنا لینا کہ 2 آیتیں یہاں سے 2 آیتیں یہاں سے، یہ نماز کو مکروہ بھی کرتا ہے اور شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ حرکت۔ ایک سورت پورا پیغام ہے نا، سننے والے کچھ تو سنیں، اس لیے عصر اور عشاء دونوں میں سورہ بینہ تک، سورہ بروج سے بینہ تک یہ پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ والطارق، آگے پیچھے ہے نا، والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے عشاء کی نماز میں۔ تو آدمی 30ویں پارے کو یاد، کچھ اس آخری صورتیں، اور پھر فرمایا سورہ بینہ سے لے کے آخر تک یہ مغرب کی نماز، بس۔ اگر نماز پڑھنے کا ارادہ ہے عمر بھر تو سال ایک یہی پڑھتا رہے، بس قرآن کریم کی تلاوت اتنی کرے کہ سال میں 2 بار پورا ہو جائے، باقی ساری محنت 30ویں پارے پہ لگا دیں۔ یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ 3 مرتبہ قرآن سال میں، 4 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ پڑھ لو، سنت موقدہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کرنے کا اصل کام یہ ہے نماز سنت کے مطابق، آپ سال میں 12 مرتبہ قرآن پڑھ لینا، اس سے بھی افضل یہ ہے کہ 30ویں پارے کو یاد کر لو، بس ہمیشہ کے لیے کوئی چنتا نہ کرو، نماز سنت کے الحمدللہ۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں نا، پڑھتے ہیں پابندی سے، کبھی ان کی موت پہ غور کرنا، بڑے سکون کی موت انہیں آتی، بالکل پرسکون۔ ایک واقعہ ہے، ذکر کرنا شاید مناسب ہی ہے، ایک بچے کو بلڈ کینسر ہو گیا، اور ہماری بیٹی سمجھے ڈاکٹر، تو وہ آج کل ہاؤس جاب کر رہی ہے، تو آ کے مجھے بتاتی ہے کہ اسپتال میں یہ ہوا یہ ہوا۔ تو چند دن پہلے، 3-4 دن پہلے آئی اور کہنے لگی کہ مامو جان عجیب بات ہوئی آج۔ ہم نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ ایک 10 سال کا بچہ تھا بلڈ کینسر میں، تو میرے اس ڈپارٹمنٹ میں تھا، میں اس کا علاج کر رہی، مجھے پتا تھا اب یہ بچہ نہیں بچے گا، تو فجر کی نماز پڑھ کے
سارا سٹاف ہم لوگ چلے گئے، تو میں نے کچھ دوائیاں کچھ چیزیں، اس کے ماں باپ بھی آ گئے، صحت کارڈ پہ وہ اپنے بچے کا علاج کر رہے تھے، تو بچہ جیسے ایک بے ہوش سا تھا، تو ایک دم اس نے گردن پھیری اور اپنے ماں باپ کو دیکھا اور کہنے لگا امی ابو ہٹ جائیں، یہ دیکھیں کتنے بچے کھلونے دینے کے لیے مجھے آ رہے ہیں۔ پھر زور سے کہا امی ہٹ جائیں یہاں سے، دیکھیں کتنے بچے کھلونے میرے لیے لائے ہیں۔ تو بڑا خوش ہوا جیسے کوئی چیز وصول کر رہا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ امی میرے ساتھ تصویر ایک کھنچوا لیں، ابو آپ بھی، بس میں تھوڑی دیر اور ہوں پھر اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں اس نے تصویر کھینچی، کلک کر کے وہ دیکھ رہا تھا، بچے کی روح نکل۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو آخرت سے غافل ہیں نا، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہمارے ہر ایک کو ٹھیک کرنا چاہیے، ہم میں ہر مظلوم بھی ظالم بنا ہوا ہے، ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ ایسی شہادتیں ہیں جنہیں اب عقل کیا رد کرے گی، ظاہر ہے کہ ہم سے کیوں کوئی جھوٹ بولے گا، اللہ کے ہاں پوری ایک کائنات۔ اسی لیے حضور صلی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور فرمایا کہ امی تتسو، لوگو تم ذلت کی موت سے بچ جاؤ، ذلت کی موت کفر کی موت ہے نا، فرمایا بچ جاؤ۔ اس لیے نماز ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کے مطابق۔ تیمم کرنے کا طریقہ آپ نے پوچھا ہے کہ ایک ہی ڈھیلا اور مٹی، یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہو، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جسے آگ گلا نہیں سکتی یا جلا نہیں سکتی اس پہ تیمم ہو جاتا ہے۔ مثلا ماربل ہے، اس پہ بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ آپ ماربل کا ایک پیس لیا آپ نے اور اسے بالکل صاف پاک دھو کے رکھ لیا، اس پہ تیمم کر لیجئے۔ تیمم کی ایک تو نیت ضروری ہے، نیت کرے کہ تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ کھلے رکھے، بالکل انگلیاں بھی کھلی رکھ کے، اور اس پہ پتھر پہ رکھ کے پھر آگے لے جائے پیچھے لے آئے۔ یہ ساری سنن مستحبات اس میں ادا ہو جائیں گی، اور مارے اس پتھر پہ اپنے ہاتھ کو آگے اور پیچھے، اور پھر اٹھا لے اور سارے منہ پہ اچھی طرح مل لے، بھووں پہ بھی، اور یہ جو آنکھوں کے کونے ہیں اس میں بھی، اور ناک کے نیچے بینی کی جو لکیر ہوتی ہے اس پہ بھی، مونچھوں پہ بھی۔ ناخن برابر بھی جگہ اگر رہ گئی تو جسے وضو نہیں ہوتا تیمم بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارنے ہیں، اور پہلے دائیں ہاتھ کو اچھی طرح سے بائیں ہاتھ پہ رکھے اور پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھے۔ اس کا طریقہ کچھ ایسے بنتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پہ اور بائیں کو دائیں پہ، یہاں سے شروع کرے، یہ دو ہاتھ ہے نا، اس طرح سے شروع کرنا چاہیے، یہاں تک لا کے، اور ہاتھ جدا کیے بغیر کونی پہ پھیر کے، ہاتھ پہ پھیر کے یہاں ختم کر دینا چاہیے، اور اسی طرح اس کو یہاں سے لا کے یہاں کونی تک اور پھر پھیر کے پھر اس ہاتھ پہ ختم کر دینا چاہیے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، لیکن خاص اہتمام رہنا چاہیے کہ کوئی ناخن برابر بھی جگہ نہ چھوٹے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی یہی چیز ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے تحریر فرمایا، اور یہ سوال ظاہر ہے کہ جی بہت جگہ سے آیا ہے، کہ فلسطین دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، فلسطین، فلسطین، اصل تلفظ اس کا فلسطین ہے، فے اور لام کی زیر کے ساتھ، لیکن عوام میں فلسطین ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس پہ صرف باتیں، مظاہرے، یوم طوفان اقصی منانا، علماء اور چیزوں کے لیے دھرنے دیتے ہیں، ریاست مفلوج کرتے ہیں، ایسا ابھی مسئلہ ہے، علماء کی طرف سے کوئی واضح قدم کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ دوحہ قطر سے یہ سوال کیا ہے۔ ایک سوال اور بھی کیا ہے کہ آپ ہمیشہ فقہی مسائل کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ فلسطین کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ کتنا وقت درکار ہے؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں بچوں آج ہم نے جو عرض کرنا تھا کر دیا۔ اگر آپ کو اس سے کوئی حرج نہیں، اختلاف ہو ہوتا ہی ہے، سیاسی امور ہیں، آپ کو اختلاف ہو بسم اللہ، لیکن ہم نے اپنی معذرت پیش کر۔
پھر سوال تحریر فرمایا کہ امام رکوع میں جا رہا ہو اور مقتدی شامل جماعت ہو تو کیا تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا تک پڑھ کے پھر رکوع میں شامل ہونا شرعاً درست ہوگا؟ دیکھیے، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے، اور ایک قعدہ ہے، آخری قعدہ۔ یہ تینوں حالتیں ایسی ہیں کہ اگر یقین ہو کہ میں امام کے ساتھ مل جاؤں گا تو ثنا پڑھ لینی چاہیے۔ یقین ہو کہ امام صاحب رکوع اتنا کریں گے کہ میں اللہ اکبر کے بعد ثنا پڑھ کے مل، یقین ہو کہ سجدے میں، یقین ہو کہ میں آخری قعدے میں مل جاؤں گا، تو پھر ثنا پڑھ لینی چاہیے۔ اور اگر نہیں پڑھی اور اس کو باوجود اس کے کہ وقت تھا تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی، وہ جماعت میں مل جائے گی۔ اوور چارجنگ کے متعلق سوال پوچھا ہے، لیکن دیکھیں یہ اوور چارجنگ جو ہے نا، اس میں دو گناہ شامل ہیں، ایک جھوٹ بولنا اور دوسرے جو آدمی خریدار ہے اس کو دھوکہ دے، اس لیے یہ دونوں چیزیں اسے منع کرتی۔ مسجد کے طلباء، ان کی عمر 10-12 سال ہے، ان کو دوسری صف میں کھڑا کریں یا بائیں جانب، یہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے یا اس پہ۔ نئے قبرستان آباد کرنے کی بجائے پرانی قبرستان میں قبر کو ختم کر کے نیا میت دفنایا جانا، یہ کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری برادری میں قبرستان میں جگہ ہونے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی قبر میں ہی دفنانا، یہ عمل کیسا ہے؟ ادریس صاحب، دونوں اتنے آسان نہیں ہیں۔ پہلی قبر کے آثار مٹ جائیں، یا زیادہ سے زیادہ فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ 100% یقین ہو کہ اتنے عرصے میں میت کی ہڈیاں تک مٹی بن چکی ہوں تو پھر قبر کو کھودنا جائز۔ لیکن اگر احتمال یہ ہو کہ وہ ہڈیاں باقی ہوں گی تو پھر نہیں کھودنا چاہیے۔ قبروں کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے آثار ہم مٹا دیں، قدرتی طور پہ مٹ گیا۔ مثلاً کوئی آدمی یہاں رہتا تھا، پھر اس کے انتقال، پھر قبر بن گئی، کراچی چلا گیا، 2 نسلوں بعد یاد ہی نہیں رہا کیا قبر تھی کیا نہیں تھی، مٹ گئی۔ اب اس کو کھودا جا سکتا ہے، اب اس میں میت دفن، اور اگر وہاں سے ہڈیاں نکل آئیں تو ان کو نکال کے پھر کسی کپڑے میں لپیٹ کے اسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسی قبر کے کسی کونے میں ان ہڈیوں کو دفن کر دیا جائے اور پھر نئی میت کو اس میں لٹایا جائے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ یہاں پر جو بھی تدفین کی گئی ہے یہ اس پہلی میت کی ہڈیاں تک گل گئی تھیں، اس لیے کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کا احترام سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اور وہ قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر والے کو تکلیف نہ دو، جو آدمی قبر میں اندر ہے نا اس کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میت کے احوال جب وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری عقل سے بالا ہے۔ وہ میت جو کچھ وہاں دیکھتی ہے، کرتی ہے، سنتی ہے، ایک طویل موضوع ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح اس پہ لکھی ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ علامہ اقبال صاحب نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی؟ اے بھیا، قیامت میں ملے تو ان سے پوچھ لینا، ہمیں کیا معلوم، نہ ہماری ملاقات ہوئی، یقین مانو، نہ انہوں نے کوئی وضاحت فرمائی، پھر اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے نا۔ ایسے فضول سوالات سے چڑھتے ہیں ہم، اس لیے
کہ دماغ پہ بوجھ پڑتا ہے یار، سوچنا پڑتا ہے. گدھے اور بیل تھوڑے ہی ہیں، انسان ہے نا، جزیات ڈھونڈنی پڑتی ہیں. فتویٰ کوئی آسان کام نہیں ہے. کھانے تک کی فرصت نہیں ہوتی، نفل پڑھنے تک کی فرصت نہیں ہوتی. بہت سے مفتی حضرات اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب ان فضول سوالات کا ہم کیا جواب دیں؟ علامہ اقبال سے پوچھیے گا، اور فرصت ملے تو محشر میں ہمیں بھی بتائیے گا تاکہ ہمارے علم میں اور اضافہ ہو جائے. ایک دوست نے کچھ زمین فروخت کی، معاہدہ یہ طے پایا کہ خریدار 2 سال میں قیمت ادا کرے گا وغیرہ وغیرہ. جناب والا قاضی صاحب یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا تفصیل سے، غالباً جناب والا کی سماعت سے نہیں گزرا ہوگا. ظالم عمال حکومت میں سے ہو کوئی افسر اور زنگ آلود نظام عدل سے بھی کوئی قانونی جدوجہد کر کے بھی خلاصی نہ مل رہی ہو، تو اس ظالم کے خلاف کیا کچھ کیا جا سکتا؟ بس صرف صبر کرے، جو جدوجہد ہو سکتی ہو قانونی چارہ جوئی اور قانون کی حدود میں رہ کے وہ کرے اور برداشت کرے. بس تیسری اب کوئی راہ نہیں رہی. ٹھیک ہے، قانون سے ٹکر لینا اور قانون کے خلاف اٹھنا اور یہ چیزیں، یہ بہت دشوار راہیں اپنی صلاحیتوں کو خراب کرنا ہے، اپنے پیسے کو برباد کرنا. غالباً وہ دور آ گیا ہے، اور آپ نہیں مانتے، بسم اللہ، آپ کی مرضی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انصاف اس دنیا میں ختم ہو جائے گا نا، اور اس قسم کے آثار ظاہر ہوں گے کہ باوجود کوشش کے اور سب چیزوں کے آدمی پھنس جائے گا فتنوں میں، تو فرمایا تھا کہ علیک بنفسک، اپنا خیال کرنا، اپنے متعلق جو چیزیں ہیں نا انہیں صحیح رکھنا. ودع الناس، معاشرے کو چھوڑ دینا، سوسائٹی کو چھوڑ دینا، جائیں جدھر جائیں. جب آپ کو معاشرہ ایسا ملے، گاؤں ایسا ملے، محلہ ایسا ملے، شہروں کے شہر ملیں جہاں والدہ محترمہ نے جھوٹ کی گھٹی پلائی ہو کہ میرے بچے ساری زندگی جھوٹ بکنا ہے، جہاں یہ ملے کہ زمینوں کی خاطر مار دینا ہے ایک دوسرے کو، جہاں یہ ملے کہ زمین اس وقت یہ ریٹ تھا، اب یہ ریٹ ہے، اب سود لو اس پہ، اور اگر وہ سود دینے کو تیار نہ ہو تو رستے بند کر دو. سب سے بڑا حربہ یہی ہے نا، رستے بند کر دو. اس کے بعد تو کچھ کیا نہیں جا سکتا. خدا ہے تو اس سے نبٹ لیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، قیامت میں اللہ سے نبٹ لیں گے نا. یہ سب یہی اس ملک میں ہو رہا ہے. فراڈ کر لو، جعلی قسم کے وہ فرد بنوا لو زمین کے، کسی اور کے نام پہ پیسے منگا کے غائب وغیرہ، جو آپ کے سامنے ہم کیا آپ نے فرمایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں فرمایا دع الناس، لوگوں کو چھوڑ دینا، کرتے رہے جو کرتے. ہر آدمی اپنی قبر میں اللہ کے ہاں جواب دے گا جو بھی دینا. موجودہ حالات میں جہاد ہر مسلمان پر فرض ہو گیا، اور فرض عین اور فرض کفایہ کا فرق واضح کریں. یہ آپ کو نہیں پتا فرض عین اور فرض کفایہ میں کیا فرق ہے؟ آپ پڑھیے جہاد فرض ہو گیا ہے، فرض عین ہے یا کفایہ ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ پڑھنا فرض ہے، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارا بچہ ایسا نہ رہے جو 2 PhD نہ کرے. بس ہمارے نزدیک معیار یہ ہے کہ ہر بچہ ہمارا 2 PhD کرے، اور PhD بھی اس لیول کی جو کیمبرج کا لیول ہے اور جو ہارورڈ یونیورسٹی کا لیول ہے. 2 PhD تو کم سے کم کرے نا. یہ مسلمان بچہ ہمارا اتنا پڑھے، باقی آپ خود جو جی چاہے. ہمفرے کے طرفات ایک کتاب میں ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ عبدالوہاب نجدی نے سلطنت عثمانیہ کو کیسے توڑا تھا. بھیا بہت اچھی بات ہے، آپ ہمفرے کے اعترافات بھی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں، لیکن آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ محمد بن عبدالوہاب نے عثمانی خلافت کو توڑ دیا تھا. ہمفرے مان لیتے ہیں سچ لکھا تھا. آپ اپنی نالج کی حد تک پڑھیں. باقی جس قوم، ملک، ملت کے لیے مرے ہوئے ہیں،
یہاں اذانیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک نئی امت پیدا کرنی ہے۔ اس پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پہ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا دیکھو یہ مولوی الیاس یہ کہتا تھا کہ ایک نئی امت پیدا کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول ہوگا اور وہ اس کی امت ہوگی۔ یہ سوچنے کا معیار ہے۔ ان قصوں کو چھوڑو بھیا، اس کا ایک آپ کو اثر بتاؤں۔ آصف جلالی صاحب بریلوی نمائندہ مکتبہ فکر کے نمائندہ ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عنایت فرمائے۔ وہ سعودیہ گئے اور مدینہ منورہ میں غالباً نے روک لیا ایئرپورٹ پہ، اور نے کہا توبہ کرو جو کچھ تم نے ان چیزوں میں کہا۔ انہوں نے کہا میں نے سچ کہا ہے، میں نے اس بات دستخط نہیں کی۔ انہوں نے کہا خبردار جو آئندہ سعودیہ آئے، عمرہ حج سب ختم۔ ان حالات میں آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں؟ بیٹی کا نام مرحا رکھا ہے۔ جدہ سے یہ سوال ہے، بہت اچھا کیا ہے بچے، بیٹی کا نام مرحا رکھ کے بہت نیکی کمائی ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا انٹرنیٹ پہ، اور مرحا جو ہے وہ کہتے ہیں اس عورت یا مرد کو جو متکبر، مغرور، اتراتا ہو، لوگوں کی توہین کرتا ہو۔ بہت اچھا کیا، یہی ہونا چاہیے۔ پڑھائی کے دن کہاں تھیں؟ کلاس میں کیوں نہیں گئیں؟ عربی کیوں نہیں پڑھی؟ ہمارے ہاں ایک مولانا ہیں اب بھی ماشاءاللہ، وہ کئی مرتبہ ہم نے پوچھا کہ بخاری شریف میں یہ آیا ہے مولانا اس حدیث میں کیا فلاں استاد آپ کے، انہوں نے کیا کہ ہمیشہ کہتے ہیں یار اس دن میں سویا ہوا، کبھی کہتے ہیں میں کھانا کھانے گیا ہوا تھا جب یہ حدیث آئی تھی۔ تو بخاری پڑھنے کے دنوں میں اگر کھانا اور سونا ہی ہو تو پھر مرحا نام بہت ہی مناسب ہے، شایان شان ہے۔ مرحا کہتے ہیں اس بچی کو ایک جو فخر اور تکبر کے ساتھ لوگوں کو رسوا کرے، اور مرحا کہتے ہیں گندم کا ڈھیر جب لگ جائے۔ یہ ہے آپ کی صاحبزادی جب بڑی ہوں گی نا اور یہ نام کے معانی انہیں پتہ چلیں گے تو آپ کے لیے روز سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا کریں۔ آئزہ یا عائزہ نام رکھنا کیسا ہے؟ آئزہ زے سے آپ نے لکھا ہے، آئزہ اپنی بیٹی کا نام رکھنا۔ آئزہ کا مطلب ہے محتاج، ساری عمر محتاج رہے، لوگوں کے گھروں پہ مانگتی رہے۔ کمال۔ آپ ماتم اس کا کریں کہ آپ بغیر پڑھے لکھے صرف انٹرنیٹ سے، وہ بھی جاہل جو اس کو ڈال دیتے، صحافی آپ کے وہ اردو تلفظ تک صحیح نہیں کر سکتے، آئزہ نام رکھ لیا ہے۔ آئزہ کا مطلب آئزہ زال سے بھی ہے اور زے سے بھی ہے۔ آئزہ زے سے جو ہے، زا سے اس کے معنی ہے فقیر اور محتاج، اور زال سے عائزہ۔ عائزہ ایک وہ ہے جو معاذ سے ہے، اور معاذ جسے اللہ نے اپنی پناہ میں لے لیا، یا یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تو عائزہ زے سے رکھنا درست نہیں ہے، زال سے عائزہ، معاذ عائزہ، یہ نام بنتے ہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا ہے کہ ایشال، یہ ایشال آپ نے جو تحریر فرمایا ہے یہ ایشال عین سے ہے یا الف سے ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا۔ ایشال نام یہ بھی بالکل بہت مناسب ہے، رکھا کرو بچوں کے نام۔ ایشال کا مطلب ہے کسی چیز میں کمی کر دینا، بدصورت، فقیر، محتاج، ٹھیک ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ بچی پڑھ گئی اور اس نے ایشال کا ترجمہ عربی میں دیکھ لیا تو صبح و شام ماں باپ کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کرے گی کہ کیا باپ نے نام رکھا ہے۔ یہ جہالت ہے اس مردہ قوم کی،
اور یہ تحفے دے رہے ہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو محض اس شوق میں کہ ہمارے بچے جیسا نام کسی کا نام، محض۔ اور حرام ہے کسی اللہ کے اچھے بندے سے پوچھ ہی لیں کہ یار اس کے معنی کیا ہیں، مطالب کیا ہیں۔ نام ایسے ہی نہیں رکھے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام بدل دیتے تھے، جگہوں کا نام بدل دیتے تھے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں بہت حدت، مدینہ منورہ میں بہترین تابعین جو تھے ان میں شمار ہوتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے مزاج میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ فرمانے لگے کہ فتح مکہ میں میرے دادا نے اسلام قبول کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ تمہارا نام ان کا حزن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تمہارا نام حزن نہیں۔ حزن کہتے ہیں سخت زمین کو، جہاں ایسی بنجر اور سخت پہاڑی زمین جس پہ بیج نہ پڑ سکے۔ تو آپ نہیں تمہارا نام تو سہل ہے، نرم زمین، نرم طبیعت، نرم مزاج۔ تو میرے دادا نے کہا اللہ کے رسول آپ کا دین تو قبول کر لیتا ہوں لیکن والد کا نام جو رکھا ہوا ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے والد سے انہیں بہت محبت ہوگی، تو فرماتے تھے اگر میرے دادا نے مان لی ہوتی تو ہماری خاندان سے غصہ نکل جاتا۔ نانی جو ہیں انہوں نے مدت رضاعت 2.5 سال قمری اس کے اندر اندر دودھ پلا دیا، تو یہ ان کا دودھ پلانے والا دودھ پینے والا بیٹا بن جائے گا، اور اپنی خالہ اور ماموں کی کسی بیٹی سے اب اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے حقیقی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح دودھ پلائے رشتوں میں بھی یہ رشتے جائز نہیں ہوتے۔ رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، دودھ پیے ہوئے کی بھانجی بھتیجی، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے بہن بھائی کا اپنی خالہ زاد یا ماموں زاد اولاد سے اس کا نکاح درست ہو جائے گا، بشرطے کہ حرام ہونے کا کوئی اور سبب نہ ہو۔ عدت کا آپ نے پوچھا ہے تو دیکھیے زیب و زینت کی جتنی اشیاء خواتین کیا ہوتی ہیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ نئے کپڑے پہننا، مہندی لگانا، چوڑیاں، خوشبو، نہانے میں کوئی حرج نہیں، چاہے روز نہ آئے، گرمی دن میں 2 بار نہ آئے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اسی طرح جو معتبر شرعی عذر ہے اس کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ معتبر شرعی عذر کیا ہے؟ مثلا زلزلہ آ گیا، آگ لگ گئی، مثلا تنہائی میں ہے اور اتنی شدید تنہائی ہے کہ ذہنی مریضہ بن جائے گی، یا بیمار ہو گئیں، اب کوئی علاج معالجہ کرنے والا ڈاکٹر گھر پہ نہیں بلایا جا سکتا، یہ عذر ہیں جس میں، لیکن اس عدت میں وہ جائیں اور اپنی بیٹیوں کی کسی تقریب، بیٹے کی اس میں شرکت، یہ بالکل جائز نہیں۔ ایک صورت اس کے جواز کی ہے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل، یہ ماشاء اللہ آج کل کے ماڈرن مفتی، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اللہ نے جو کہا نا کہ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن عورت عدت گزارے، اللہ نے اس وجہ سے کہا ہے کہ کہیں پہلے سے کوئی بچہ نہ ہو، تو اب مشینوں سے چیک کرا لو، 4 مہینے 10 دن کی ضرورت ہی نہیں، شوہر کا انتقال صبح ہوا، شام کو شادی کر لو اگر مشین اجازت دے دیتی، کوئی عدت نہیں، کچھ نہیں، چھٹی ہوئی۔ ولی